السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالفی ساجد اور آپ ہمارا یوٹیوب پر چینل دیکھ رہے ہیں عمر آٹو سروس اینڈ میکینیکل ورکشاپ۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے ضرور ایک بار سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو بنائیں وہ بار وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ساتھ ہمیں اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں، ویڈیو پیاری لگے تو اس کو دوستو لائک ضرور کر دیا کریں۔ دوستو، یہ موٹر سائیکل ہمارے پاس ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ CD70 یہ چائنا کا موٹر سائیکل ہے، روڈ پریس کمپنی کا 20 ماڈل ہے۔ تو اس کا کچھ کام وغیرہ کر رہے تھے، لیکن ان کی جو مین کمپلین تھی نا وہ یہ تھی کہ ہمارا موٹر سائیکل پیٹرول بہت زیادہ لے رہا ہے۔ یعنی کہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں یہ لیٹر میں 10 سے 15 کلومیٹر جو ہے نا وہ ایوریج دے رہا ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ یہ فیول لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے ابھی اس کی چیکنگ کی ہے تو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو پہلے بھی میں نے ویڈیو میں بتایا کہ سب سے پہلے جب بھی آپ نے پیٹرول کی چیکنگ کرنی ہو کہ وہ کتنا لے رہا ہے تو آپ اس کے پلگ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کا اگر آپ پلگ دیکھیں، یہ اوپر سے ذرا مٹی لگی ہے تو فل بلیک ہے، یعنی کہ پلگ اس کا بتا رہا ہے کہ یہ موٹر سائیکل بہت زیادہ فیول جو ہے وہ لے رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ تو کھولا تو ہم نے اس کو ٹیوننگ کے لیے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کے پلگ کی کنڈیشن بنی ہے، نظر آ رہی۔ تو جب میں نے اس کے اندر سے سیٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اس کا کاربوریٹر ہے، اس کو کھولنا ہے ابھی۔ تو جب بھی ہم نے پیٹرول کم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اس کی جو ہے یہ سلائی دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پر ہوتی ہے، یعنی کہ جس سٹیپ پر یہ پہلے ہو تو اس سے ہم ایک پوائنٹ جو ہے اس کو لاک اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ تو اس کو ابھی میں نے چیک کیا دوستو، دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر سے لاک گر گیا۔ یہ فل جو ہے نا آخری پوائنٹ پر ہے، نظر آ رہی۔ جب ہمارا کاربوریٹر نیا ہوتا ہے تو اس کا پوائنٹ آپ کو پتہ ہے کہ میں ابھی پیچ کس کی مدد سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کلیئر کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ ہمارا یہ یہاں پر ہوتا ہے دوسرے نمبر پر۔ اکثر جو نیا موٹر سائیکل آتا ہے ان کا بھی، اور جو ہمارے کاربوریٹر اگر ہم دوبارہ فٹ کرتے ہیں تو ان کے بھی جو یہ لاک ہوتا ہے یہ دوسرے سٹیپ پر ہوتا ہے، یہاں پر۔ تو اس کے بعد جب ہمارا موٹر سائیکل ایوریج کم کر جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک پوائنٹ اوپر کر دیتے ہیں، پھر جب اور کم کر جاتا ہے تو پھر ہم ایک سٹیپ اور اوپر کرتے ہیں، لیکن اس کا پہلے ہی فل اینڈ پہ جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا اگر ایک جگاڑ اور ہے، لیکن وہ کوئی پرماننٹ جگاڑ نہیں ہے۔ کچھ بھائی کہتے ہیں جی ہمیں کچھ گزارا کر دیں، پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سلائی ٹوب وغیرہ ڈال دیتے ہیں یا جیٹ چھوٹا کر دیتے ہیں، لیکن وہ پرماننٹ حل نہیں ہے، اس سے کوئی 100% ایوریج ٹھیک نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایک ایسے کہہ سکتے ہیں پنجابی میں ایک جگاڑ ہے۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال بن جائے تو صحیح جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کا جو کاربوریٹر ہے نا وہ تبدیل کر دیں۔ تو خاص کر کے یہ جو چائنا کے موٹر سائیکل ہوتے ہیں یہ ویسے ہی 3-4 سال چلنے کے بعد ان کی وہ ایوریج نہیں رہتی جو پہلے نئے کی ہوتی ہے، تو اس سے بہتر حال یہ ہے کہ آپ اس کا کاربوریٹر جو ہے وہ تبدیل کر لیں۔ تو کاربوریٹر تبدیل کرنے سے پہلے آپ یہ جو پرانے کاربوریٹر ہے اس کو ایک دفعہ دوستو کھول کر جو ہے نا ضرور چیک کر لیا کریں کہ اس کے اندر کچرے کی کیا کنڈیشن ہے۔ تو اگر تو یہ کاربوریٹر ہمارا اندر اس کے پرانے کے اندر کچرا اتنا نہیں تو پھر کوئی نہیں مسئلہ، آپ بے شک نیا کاربوریٹر فٹ کر دیں۔ تو اگر آپ کو یہ اس کے اندر کچرا زیادہ ملتا ہے تو پھر آپ اس کی جو ٹینکی ہے نا اس کو ایک دفعہ ضرور کھول کر صاف کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو نیا ہم نے کاربوریٹر لگانا ہوتا ہے اس کا بھی سارا بیڑا غرق ہو جائے۔ تو ابھی اس کو کھولتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے اندر کیا کنڈیشن بنی ہوئی ہے۔ پیٹرول ابھی نیچے گر گیا تھا کیونکہ وہ کاربوریٹر ٹیڑھا رکھا ہوا تھا، تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اس کے اندر کاربن کچرا ہے اور یہ سارا ٹینکی کا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کی جو ٹینکی ہے وہ بھی ساتھ صاف کریں گے، تب جا کر اس کی وہ ٹھیک طرح سے پیک اپ ساؤنڈ ایوریج جو ہے وہ بن سکے گی۔ ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم جیٹ کی بات کریں تو اس کے اندر پہلے جو جیٹ لگا ہوا ہے وہ 75 نمبر کا نظر آ رہا ہے دوستو۔ تو اگر ہم 72 کا لگاتے ہیں تو اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، تھوڑا بہت فرق پڑے گا، لیکن جتنی کہ ایوریج اس کی ہونی چاہیے اتنی ایوریج اس کی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ کاربوریٹر نیا لگائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس کاربوریٹر پڑا ہے نیا، یہ کرون کمپنی کا ہے، کرون لفان کا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کچھ نئے کاربوریٹر کی سیٹنگ ہوتی ہے، یہ میں نے ابھی ڈبے سے باہر نکالا ہوا، یہ دیکھ سکتے ہیں کرون کا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا بہت ہی اچھا معیاری رزلٹ ہے۔
تو ابھی وہ جو میں آپ کو سلائی کی بات بتا رہا تھا، تو ابھی آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ نیا کی کہاں پر ہوتی ہے۔ یہ بھی میں پہلی دفعہ اس کو یہاں سے کھول رہا ہوں، تو آرام کے ساتھ آپ نے اس کی جو سلائی ہے وہ اندر سے نکال لینی ہے۔ تھوڑا سا آپ ادھر ادھر کریں گے تو یہ نکل جائے گی آرام کے ساتھ، وہ تھوڑی ساری جام ہوتی ہے، تو ایسے آپ نے آرام کے ساتھ اس کو نکال لینا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کمپنی نے یہاں پر بھی اس کے اوپر یہ نوزل سی لگائی ہوتی تاکہ کاربیٹر کے اندر کوئی چیز نہ جائے، کیونکہ نیا کاربیٹر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں تو انہوں نے پیکنگ لگائی ہوئی ہے تاکہ اس کے اندر چیز نہ جائے۔ تو اگر آپ یہاں سے بھی دیکھیں نا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ فل انہوں نے اس کو نیچے اٹھا کر لگایا، بلکہ میں آپ کو نکال کر دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے ایسے آرام کے ساتھ اس کو اٹھانا ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کی جو سیٹنگ کی ہوئی ہے یہ درمیان پہ کی ہے، نظر آ رہی ہے دوستوں یہاں پر۔ تو کچھ کی نیچے بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی جو انہوں نے کمپنی نے اپنے حساب سے پٹرول کے لیول سے سیٹنگ کی ہے وہ یہاں پر کی ہے۔ تو اب یہ سٹیپ بائی سٹیپ جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ نے اس کو اوپر کر لینا ہے، لیکن وہ بہت عرصے کے بعد جا خراب ہوتی ہے، اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی۔ اب ابھی ہم اس کو دوبارہ اسی طرح ہی لگا دیتے ہیں۔ تو اوپر یہ اس کا یہ لاک ہوتا ہے، اس کو آپ نے اسی طرح لگا دینا جیسے آپ نے اتارا تھا۔ تو بقایا جس طرح دوستو اس کی پہلے وہی ہوتی ہے نا فٹنگ، آپ اسی طرح اس کو کر دیں، بقایا اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کی اور ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مچکر بھی اگر آپ کو موٹر سائیکل کے ساتھ لگانے کے بعد کوئی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ویسے اس کو ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جہاں پر اس کی سیٹنگ ویسے ہے پہلے آپ کر دیں۔ تو دوسرا میرا مشورہ یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اگر کاربیٹر آپ کا پرابلم نہیں نہ کرتا تو کوشش کیا کریں کہ کاربیٹر کو کھلایا نہ کریں، کیونکہ اکثر زیادہ جب ہم کاربیٹر کھلاتے ہیں تو ہمارے کچھ بھائی جو آتے ہیں یا آپ شگرد بول سکتے ہیں وہ بے احتیاطی کرتے ہیں، جس سے اکثر کاربیٹر جو ہے ان کی سیٹنگ یا سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں اگر کاربیٹر ٹھیک چل رہا ہے تو اس کو چلنے دیں، اس کو کھلوائیں نہ، کیونکہ کھلوانے سے زیادہ جو ہے نا وہ خرابی بن جاتی ہے۔ تو ابھی ہم یہ انشاءاللہ اس کے ساتھ نیا لگائیں گے۔ اس کے ساتھ میں ایک آج آپ کو ایکسٹرا چیز بتانے والوں جس کا تعلق ہماری ایوریج کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ تو دوستو یہ ہوتی ہے ہماری سی ڈی آئی یونٹ، یہ والی۔ تو یہ اکثر یہ جو موٹر سائیکل چائنا کی ان میں یہی آ رہی ہے، سنگل پوائنٹ والی نظر آ رہی ہے دوستو یہ۔ تو اس کو میں ابھی اتارتا ہوں، یہ تھوڑا سا اس کے آگے لاک لگا ہوتا ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا پریس کر کے ایسے کھینچنا ہے تو یہ نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری جتنے بھی زیادہ تر چائنا کے موٹر سائیکل ہیں ان میں یہی چیز آتی ہے، نظر آ رہی ہے دوستو یہ چیز سی ڈی آئی یونٹ جس کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کی جگہ سی ڈی آئی یونٹ جو ہے نا وہ 70 کی لگائیں گے۔ تو لگائیں گے کون سی؟ جینون، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس پڑی تھی 70 کی اوریجنل، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو۔ تو ان میں یہ فرق ہوتا ہے، نظر آ رہی ہے، اس کی گریپ اس طرح کی ہے اور اس کی گریپ اس طرح کی ہے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ایکسٹرا جو ہے نا گریپ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسپیئر پارٹ والی دکان سے، اور جو مکینک بھائی ہوتے ہیں ان کے پاس بھی یہ پڑی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے آگے سے اتار دینی ہے، اگر آپ رہنا دینا چاہیں تو ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، مثال کے طور پر اس طرح بھی یہ لگ سکتی ہے کہ آپ وہ یونٹ لگانا چاہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں، یہاں کے ساتھ بھی آپ کنیکشن کر سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ نے مکمل طور پر ختم کرنی ہے تو پھر آپ یہ کاٹ کر یہ لگا لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے وہ بھی لگانی ہے تو پھر آپ جیسے یہ تاریں ہیں سیم وہی تاریں اس کے اندر ایک کلر کی ہوتی ہیں، آپ وہی کنیکشن اس کے ساتھ کر دیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ چیز جو ہوتی ہے نا بہت ہی کمال کی چیز ہوتی ہے، تقریباً اس کی جو قیمت ہے نا پچھلے دنوں میں ہم نے منگوائی تھی 2000 روپے کی آئی تھی، بقایا ریٹ ان کے نیچے اوپر جاتے ہی رہتے ہیں، میں کنفرم نہیں بتا سکتا، اوپر بھی جا سکتی ہے، میں آپ کو ایک آئیڈیا جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں کہ 2000 تک یہ ملتی ہے۔ تو دوستو اس کے لگانے سے اب کیا ہوگا وہ بھی بتاتا ہوں، کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے کرنٹ کا، تو انشاءاللہ یہ لگانے کے ساتھ اس کا کرنٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، جس سے کیا ہوگا یہ پیٹرول کی اور ایوریج جو ہے وہ زیادہ دے گی ہمیں، اور اس کے ساتھ یہ مسنگ پرابلم نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ اس کی پیک اپ میں ساؤنڈ میں بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ تو سی ڈی 70 جو جاپانی اس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ کمال کی ہوتی ہیں، ایک ہماری یہ نیچے سے جو کوئل گٹکا آتی ہے وہ،
اور دوسری یہ سی ڈی اے یونٹ، اور تیسری یہ جو ہماری اندر ایڈیشن کوائل لگی ہوتی ہے۔ لیکن یہ صرف یونٹ لگانے سے بھی کافی حد تک اس کے کرنٹ میں فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ میں نے یہ پہلے کافی موٹر سائیکلوں کے ساتھ تجربہ کر چکا ہوں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے موٹر سائیکل کی پیک اپ ساؤنڈ اور زیادہ بہتر ہو تو آپ یہ یونٹ صرف جو ہے نا وہ لگوا لیں۔ تو اس کے مقابلے میں یہ جو چائنا کی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے یہ سستی ہوتی ہے، یہ تقریباً 150، 200، 250 کی مل جاتی ہے، نظر آ رہی ہے۔ تو اس میں اگر لفان کی لیتے ہیں وہ یہ والی یہ تھوڑی سی اور مہنگی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ لائف ٹائم ہوتی ہے، اگر آپ اس کو ساری زندگی بھی نہ تبدیل کریں تو یہ چلتی رہتی ہے، کیونکہ ہم نے یہ تجربہ کیا، ہمارے پاس موٹر سائیکل آتے ہیں بہت پرانے ماڈل ہوتے ہیں، تو یہ یونٹیں، یہ پلاگ کوائلیں، یہ چیزیں جو چلتی رہتی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ گزارا تو کرتی رہتی ہیں لیکن جلدی یہ خراب ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس کے ساتھ کاربیٹر نیا لگائیں گے اور ساتھ ہم یہ یونٹ لگائیں گے، تو انشاءاللہ یہ ایوریج بھی جس طرح نیا موٹر سائیکل دیتا ہے اسی طرح یہ ایوریج بھی دے گا۔ اور میرا یہی مشورہ ہے کہ یہ جو چائنا کے موٹر سائیکل ہوتے ہیں نا دوستو، ان کے کاربیٹر اکثر چل کے جیسے یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے، تو ان کی یہ جب کنڈیشن بن جاتی ہے تو یہ سلائی ٹوپیں یا جیٹ پانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ کہ مجھے کافی لوگوں نے واٹس ایپ پہ پوچھا جی استاد جی ہم نے جیٹ بھی بدل دیا ہے، یہ بھی کر دیا، لیکن اس کی کوئی ایوریج جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ تو دوستو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ اس کا کاربیٹر جو ہے وہ تبدیل کر دیں، اور میں پہلے بھی دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ نیا کاربیٹر لگوا لیں، اور 1 مہینے کے اندر آپ کے پیسے انشاءاللہ اس کاربیٹر کے پورے ہو جائیں گے، کیونکہ روزانہ کے اگر 50 روپے کا بھی آپ کا پیٹرول بچتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اس کے اندر فرق پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بقایا پھر آپ کا وہ فری ہے نظام۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا دوستو یہ آپ تبدیل کریں تو انشاءاللہ آپ کے موٹر سائیکل کی جو ایوریج ہے وہ انشاءاللہ بہترین ہو جائے گی۔ اور آج کل دوستو جتنی مہنگائی ہے، تو دوستو جتنی مہنگائی ہے تو ہر آدمی اس وجہ سے پریشان ہے کہ جو پیٹرول کم کر دیں، پیٹرول کم کر دیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ لگوا لیں۔ تو جتنی مہنگائی ہے دوستو تو ہر آدمی کوشش ہے کہ میری گاڑی جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ کم لے، تو اس لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ خرچہ کر لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ بالکل سکون میں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا موٹر سائیکل لیٹر میں 15 کر رہا ہے، تو یہ اگر 40، 45 یا 50 پہ چلا جائے تو انسان ایسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا پہ آ جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو جو ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔